العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم سامعین کرام، یہ سورہ ماعون کی چند آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان کی کچھ تشریح اور توجیہ گزشتہ ہفتے میں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. دراصل ان آیات میں منافقین کی صفات کو اور عادات کو بیان کیا گیا ہے، اور نفاق کے متعلق اور منافقین کے متعلق گزشتہ ہفتے وضاحت کر دی گئی تھی کہ جو ایک نفاق ہوتا ہے عملی اور ایک ہوتا ہے اعتقادی. عقیدے کے اعتبار سے جو منافق ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دل کے اندر کفر کو شرک کو چھپا کر رکھتے ہیں اور اظہار اسلام کا کرتے ہیں، ایمان کا کرتے ہیں. یہ منافق اعتقادی کہلاتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے منافق کہلاتے ہیں. اور چونکہ دل کی بات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو منافق پائے جاتے تھے ان کے متعلق آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتلا دیا تھا، بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا تو یقینی طور پر کہنا آسان تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں. لیکن اس کے باوجود قیامت تک نفاق اعتقادی بھی پایا جائے گا. ایسے لوگ بھی پائے جائیں گے جو اظہار تو اسلام کا کریں گے، مسلمان ہونے کا کریں گے، لیکن ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر کفر اور شرک بھرا ہوا ہوگا. لیکن چونکہ ہم اندر کی بات کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں تو ہم ان پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ منافق ہیں. ہاں، نفاق عملی کہا جاتا ہے اس آدمی کو کہ جو منافقین جیسا عمل کرے. قرآن و حدیث میں منافقین کے اعمال کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کی زندگی میں نمایاں اور واضح طور پر کیا اعمال پائے جاتے ہیں. ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں، لیکن ان آیات میں ان کے چند اعمال کو بیان کیا گیا. پہلا عمل بیان کیا الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ منافق لوگ وہ ہیں جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں. اور اس کی شکل گزشتہ ہفتے بیان کی گئی تھی کہ سستی کرنے اور کاہلی کرنے کی شکلیں مختلف ہیں. بعض ایسی ہیں جو ہماری زندگیوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز کا اہمیت ہی دل کے اندر نہ ہو، اور نماز چھوٹ جائے تو اس کا احساس ہی دل کے اندر نہ ہو. یہ تو اعلیٰ درجے کی عادت ہے اور اعلیٰ درجے کی خرابی ہے. ایک یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کیا جائے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہ کیا جائے، نماز کے آداب اور اس کی سنت کی رعایت نہ کی جائے. یہ تمام بھی نماز کے اندر سستی کے اندر داخل ہیں اور غفلت کے اندر داخل ہیں. اسی طرح اگلی ان کی صفت بیان کی الذین هم یراؤون، جو اس آج اور اس یعنی آج کی تفسیر کا جو موضوع ہے وہ یہ آیت ہے الذین هم یراؤون، کہ وہ دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں. منافق کے جتنے عمل ہوں گے وہ دکھلاوے کے لیے ہوں گے. عربی میں ریا کے لیے دو لفظ آئے ہیں، ایک تو لفظ ریا آیا ہے اور ایک جو ہے لفظ سمع آیا ہے. حدیث میں دونوں بیان کیے جاتے ہیں، ریا اور سمع. ریا کے معنی تو دکھلاوے کے آتے ہیں کہ کوئی آدمی عمل دکھلاوے کے لیے کرے، اور سمع کے معنی آتے ہیں کہ آدمی چھپ کر کوئی عمل کرے. کسی کو دکھلانے کے لیے تو عمل نہیں کیا، چھپ کر کوئی عمل کیا لیکن پھر اس عمل کا اظہار مجمع نہ کر دیا، اس کو سمع کہا جاتا ہے. اور دونوں مضمون ہیں اور دونوں منافقین کی صفت ہے. عمل چھپ کر کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن صبح اٹھنے کے بعد اپنی زبان سے اظہار کر دیا کہ 4:30 بجے پتہ نہیں لائٹ کیسے کھلی ہوئی تھی. اب سب دیکھ رہے 4:30 بجے، معلوم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 4:30 بجے ہم اٹھے اور ہم نے تہجد پڑھی تھی. میں پہنچا اور ٹنکی کھلی ہوئی تھی، لوٹا ٹیڑھا رکھا ہوا تھا. مختلف اظہار کے طریقے ہوتے ہیں پر آدمی اپنے عمل کو ظاہر کرتا ہے. کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا معاملہ کر دیا، چھپ کر دیا، کسی نے نہیں دیکھا
تو آدمی برسر بیکار مجمع کے سامنے لوگوں کے درمیان میں اس کا ڈھنڈورا پیٹتا اور اظہار کرتا ہے ہمدردی کا. نہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم آنے والوں کو کیا ہے منع نہیں کرتے، کسی کی ضرورت مند کو ہم لوٹاتے نہیں ہیں. فلاں صاحب آئے اور میں نے الحمدللہ جو اللہ نے دیا، جو مجھ سے ہو سکا، جو مجھ سے بن پڑا، جو میں کر سکتا تھا، میں نے اس سے درگزر نہیں کیا، میں نے اس کا ساتھ دیا. جانی مدد کی ہو، مالی مدد کی ہو، جو بھی کیا ہو، ہم بھرے سرے پیکار مجمع میں اس کا اظہار کر دیتے ہیں. یہ سمع کہلاتا ہے عربی کے اندر، اور یہ بھی منافق کی صفت ہے، اور اس کی بھی مذمت اور برائی قرآن اور حدیث کے اندر آئی. کیا برائی ہیں؟ نفاق، ریاکاری کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کہ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا تو اس کو چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے. یہاں جو نفی ہے وہ ریائے ایسی ریاکاری ہے جو اعتقادی اعتبار سے ہوتا ہے. بعض ریاکاری عقیدے کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی آدمی اظہار تو کیا مسلمان ہونے کا کر رہا ہے، زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن اندر جو اس کے عقائد بیٹھے ہوئے ہیں وہ شرک کیا بیٹھے ہوئے ہیں، اظہار اسلام کا کرتا ہے. تو یہ ریاکاری ہے عقائد کے اندر جو پائی جاتی ہے مجمع کے اندر، بہت کثرت سے پائی جاتی ہے. حاجت روا، مشکل کشا، کاموں کا بنانے والا، کاموں کا بگاڑنے والا، یہ تمام کے تمام صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نفع اور نقصان کا مالک تنہا تنہا اللہ ہے، اور اسی طرح موت و حیات کا مالک تنہا تنہا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. اب ہمارے وہاں پایا جاتا ہے ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ کرتا، لیکن ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے سے نظریہ اور عقیدہ یہ بنائے رکھتے ہیں کہ یہ بھی کر دیتے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کرتے تو اللہ ہے لیکن اللہ رب العزت معاذ اللہ محتاج ہے ان کے بغیر اللہ کر ہی نہیں سکتے. جبکہ اللہ رب العزت تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں. انتم الفقراء، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. واللہ هو الغنی، اور اللہ تو بے نیاز ہے. تو ایک ریا کی قسم ہوتی ہے اعتقادی اعتبار سے، جس کو قرآن میں بیان کیا کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا وہ ریا عملی اعتقادی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اللہ سے ملنے پر یقین نہیں رکھتا، وہ اس ریاکاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اور ایک ریاکاری ہوتی ہے ریا عملی. ریا عملی اس کو بھی قرآن نے بیان کیا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان مقام حاصل کرنے کے لیے. اور اس کا عام رواج آج ہم اگر کسی کو ایک کٹر بھی دیتے ہیں، ایک کھانے کا لقمہ بھی دیتے ہیں، تو پہلے ہم فوٹوگرافی کر لیتے ہیں اور اس فوٹو کو اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے جو دیگر کیا ہے پلیٹ فارم ہے وہاں اس کو شیئر کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے آج یہ کارنامہ انجام دیا، ہم نے یہ کام کیا ہے. اور یہ ریاکاری ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، موقع دیا ہے، تو اللہ کا احسان ہے. ہم نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں احسان کیا کہ ہمیں یہ موقع فراہم کیا، اور کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمارے اندر قدرت و طاقت ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو ریا عملی بیان کیا گیا کہ وہ لوگ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور آج دیکھو دکھلاوے کے لیے کتنا خرچ ہو رہا ہے. اگر مسجد میں ہر ہفتے یعنی کتنی شرمندگی کی ہمارے لیے بات ہے کہ باقاعدہ ہمارے سامنے ایک ڈبہ گھمایا جاتا ہے، اور کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے. اور اس میں بھی کتنے لوگوں کی جیب تک ہاتھ چلا جاتا ہے، اور اس میں کتنا نکال کر دیتے ہیں. جو گلا سڑا روپے ہوں گے نا، نوٹ ہوں گے، یا جیب میں زیادہ بولنے ہوں گے اور ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہوں گے کہ بار بار یہ جو چھوٹے چھوٹے نوٹ ہیں اور خلیج ہے اور یہ جو ہے گرنی کے نوٹ، یہ سارے کے سارے جو ہے ڈبے میں ڈال دیں، جیب ہماری ہلکی ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ابھی یعنی اتنا مسلمان ہم لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ نام و نمود کے لیے ہم پیسوں کو لٹاتے ہیں ایسے.
یہ دینی مجالس میں بھی ہو رہا ہے، عرسوں کے اندر ایسے قوالیاں ہو رہی ہیں اور مسلمان ایسے روٹوں کو لٹا رہا ہے۔ اور اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے دینے کے لیے ہمارے دم نکلتے ہیں، اور 36 ہم جو ہے مسائل اپنے ذہن سے بنا لیتے ہیں، بھئی اتنی ضروریات نہیں ہے، یہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ دے، اللہ کافی ہے، یعنی ہمیں دینے کی ضرورت نہیں، اور وہاں کچھ بھی نہیں پوچھتے، کبھی سوال نہیں کرتے کہ وہ لٹانا، خرچ کرنا اور یہ جو ہے پیسوں کا پھینکنا یہ کتنا جائز ہے، ناجائز ہے، اس کے شریعت کا کیا ہمیں تعلیم دی، اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، یہاں مسجد کے بارے میں پوچھیں گے، اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ یہ ہمارے درمیان رائج چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہیں۔ مال خرچ کرتے ہیں، مسلمان ایسا نہیں مال نہیں خرچ کر رہا، لیکن ابھی شہرت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم شہر میں ایک جگہ گئے، وہاں ایک مکتب میں قرآن مجید کا اختتام ہوا، پورا ہوا قرآن پاک، تو ایک حاجی صاحب آئے قریب میں، آنے کے بعد جب ہم نے بات کی تو 500 کا نوٹ ایسے نکالا، وہ کہنے لگے لو مفتی صاحب 500، یعنی مائک میں نے لگا ہوا ہے اور میرے قریب آ کر کہہ رہے ہیں 500 لوگوں کے ساتھ۔ تو میں نے کہا 500 روپے آپ مجھے دے رہے، کس بات کے دے رہے؟ کہنے لگے نہیں، ہمارے ہاں جو آتا ہم دیتے۔ میں نے کہا آپ کے ہاں تو بہت سارے بیٹھے ہوئے، ان کو تو سارے آئے ہوئے ہیں، آپ نے، میں انوکھا آیا دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ اپنے چودراہٹ ظاہر کرنے کے لیے، نام و نمود حاصل کرنے کے لیے مجھے 500 کا نوٹ دے رہے، میری آپ قیمت لگا رہے، یہ میری قیمت ہوگی، جو میں نے باتیں بیان کی اس کی قیمت ہوگی۔ لوگ اس سے تولتے پیسوں سے، نام و نمود کے لیے۔ آپ امام صاحب نے رمضان میں قرآن پڑھایا تو مسجد میں چندہ ہوتا ہے، مسجد سے باہر محلوں میں چندہ ہوتا ہے، اور لے کے گھوم رہے کہ وہ قرآن پورا ہو رہا ہے مسجد میں، اور سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کے ختم پر تو لینا جائز نہیں۔ بہت سارے لوگ ان سے پوچھتے نہیں، قرآن کے حدیث میں ہے کہ بھئی قرآن پڑھا اور ایک صحابی نے ایک کیا لے لی تھی، ایک کوئی سامان لے لیا، تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے آپ کے گھر لے لی۔ اب یہ بات تو کر رہے امام صاحب کے پیسے دینے پر جب نمبر آ رہا ہے، اور اس کا طریقہ جو یہ بے عزتی والا۔ ابھی قرآن کے سکھانے پر، قرآن کے پڑھانے پر، قرآن جو ہمیں اس نے تراویح میں پڑھایا اس کو سونے سے تول دینا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جو ان کو بے عزت کیا جاتا ہے، ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ان کو جو ہے ذلیل کیا جاتا ہے مسجد میں کھڑے کر کے، یہ بالکل شریعت کی روح سے ناجائز ہے اور غلط کام۔ پیسے دیں، بالکل امام اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، ہر ایک آدمی اپنے گھر بلائے، امام صاحب کے گھر جائے، ان سے تنہائی میں جا کر ملے۔ آپ 10 لاکھ روپے دیں، کون منع کرے گا؟ کوئی منع نہیں کرے گا، نہ حدیث میں منع، نہ قرآن میں منع، دیجیے۔ لیکن جو رائج ہمارے دیار میں ہے کہ 10 روپے دے رہا، کوئی 5 روپے دے رہا، اور وہ کہلواتے، یہاں تو یہ ماحول نہیں ہے۔ عموم بستیوں میں کہ اگر کوئی 5 روپے بھی دے کر جا رہا تو مسجد سے اعلان ہوگا فلاں صاحب نے 5 روپے دیے ہیں، اللہ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں قریب میں بستی ہے، وہاں سے اعلان آپ کی خوب آوازیں آتی ہیں کہ انڈا بھی دیا تو اس کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے مال خرچ کرنے کے سلسلے میں۔ امام صاحب کو دینا چاہیے، اور اتنا دینا چاہیے کہ ان کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کے کام پر لینا نہیں چاہیے، وہ دین کے کام پر نہیں لے رہے ہیں، وہ اپنے وقت پر لے رہے ہیں۔ آپ سے کہہ دیا جائے 24 گھنٹے فارغ ہو کر مسجد کی ذمہ داری سنبھال لیں اور آپ کو 10,000 روپے ملیں گے، تو آپ کر کے دیکھیں، اپنے گھر کو چلا کر دیکھیں، احساس ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا۔ وہاں تو نہیں، وہ تو ضروریات ہیں، پریشانی ہے۔ اور جب امام صاحب کا مسئلہ آتا ہے، قناعت کرنی چاہیے، اور آدمی کو جو ہے سادگی سے رہنا چاہیے، تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے، اور کم سے کم پر گزارا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ہمارا بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، ہم اس کو گاڑی دلا رہے ہیں، ایک گاڑی گھر میں موجود ہے، اور نہیں ضروریت ہے ہم تو، اور دوسرے کی ضرورت کو ہم خواہش بتا رہے ہیں۔ امام صاحب ایسا نہیں، قناعت کے ساتھ چلو، اتنے میں گزارا ہو جائے گا۔ کہا جائے گا آپ لے لو تنخواہ، اور جو آپ کی آ رہی ہے یونیورسٹی سے وہ امام صاحب کو دے دو، ایک مہینے کے لیے کر کے دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ کون قناعت کے ساتھ چلتا ہے اور کون قناعت کے ساتھ نہیں چلتا۔ تو ریاکاری ہمارے یہاں ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور ہمارے عملوں کا اس لیے اثر نہیں ہوتا۔ جو اعمال کے فوائد و ثمرات ہیں وہ ہمیں حاصل اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہم عمل ڈھنگ سے کر ہی نہیں رہے، وہ عمل صحیح طور پر انجام ہی نہیں دیا۔ عمل کی قبولیت کے لیے صرف 2 شرطیں ہیں، ایک تو عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دوسرا عمل سنت کے مطابق۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں پایا گیا تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنے سخت کلمات فرمائے، آقا نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں خوف کرتا ہوں، مسیح دجال سے زیادہ بھی ایک چیز ہے اس سے ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، مسیح دجال۔
وہ ایسا فتنہ ہوگا کہ کمزور ایمان والے اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا. جتنے نبی آئے سب نے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو مسیح دجال کے فتنے سے بچایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے ہمیں بچا لینا. اللہ کے نبی دعا مانگ رہے تو کیسا فتنہ ہوگا؟ اس فتنے سے بھی بڑا اللہ کے نبی کہہ رہے کہ عمل کا تم پر خطرہ ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تم پر ریا شرک خفی کا ڈر ہے, شرک خفی کا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کوئی عمل جو ہے اللہ کے علاوہ کے لیے کرے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے, شہرت حاصل کرنے کے لیے کرے, نام و نمود کے لیے کرے, تو یہ عمل اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اس کے اثرات مسیح دجال سے زیادہ انسانیت کی زندگی میں مرتب ہوں گے, ہمارے معاشرے میں اور سماج میں مرتب ہوں گے, ہمارے گھرانے میں مرتب ہوں گے. لوگ شکوہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ اعمال کرنے زندگی کے اندر ہمارے تبدیلی نہیں آ رہی ہے, ہمارے زندگی میں فرق ہی نہیں آ رہا ہے, ہماری بے چینی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے, بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے, گھر کے اندر پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ ان کو وجہ کا معلوم نہیں ہے کہ وہ عمل ہی درست نہیں ہو رہا ہے, وہ عمل ہی صحیح نہیں ہو رہا, اس عمل سے تو مزید پریشانیاں بڑھیں گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. کہ ایمان والوں اپنے صدقات کو, اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور دکھلا کر برباد نہ کرو, احسان جتا کر اور دکھلا کر برباد نہ کرو. پھر مثال سے سمجھایا کہ بالکل اس ایسے عمل کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چٹان ہو, پتھر ہو, صاف ستھرا چکنا پتھر ہو اور اس پر دھول آ کر جم جائے اور پھر اس پر بارش ہو اور تیز بارش ہو اور اس تیز بارش کی روح سے اس چٹان پر جتنی بھی دھول جمی تھی وہ یک بار کی کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, دھل جاتی ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. بالکل یہی مثال ہے ریا کے ساتھ دکھلاوے کے لیے عمل کرنے والے کی کہ اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں سارے شرکا میں شرکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. اگر کوئی شخص عمل میرے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے تو میں اس آدمی کو چھوڑ دیتا ہوں, اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں, اور جس کے لیے وہ عمل کیا اس کے جانب اس کو کیا ہے متوجہ کر دیتا ہوں, اور قیامت میں کہہ دیا جائے گا کہ اس کا بدلہ صرف اسی سے لے لے. اور ریا کی جو شکلیں ہمارے ہاں, ایک تو شکل یہ بیان کیا اعتقادی, ایک عملی. ایک ریا ہوتا ہے, ریا کیا ہے لباسی اعتبار سے, وضاقتہ کے اعتبار سے آدمی اپنا حلیہ ظاہراً ایسے بنا رہا ہے کہ میں متواضع ہوں اور میں دنیا سے بے رغبت ہوں اور میں جو ہے دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لینا دینا نہیں ہے, ظاہر حلیہ ایسے بنا رکھا ہے اور اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ دنیا کی طرف بنے ہوئی. یہ ہمارے یہاں مارکیٹ میں زیادہ پایا جا رہا ہے اس وقت سے. لوگ دینی شکل, دینی ہیئت, دینی لبادہ, دینی حلیہ اس لیے بناتے ہیں کہ سامنے والوں کو دھوکہ دیا جائے, سامنے والوں کو بیوقوف بنایا جائے, اس لیے کہ وہ بیچارہ دین کے چکر میں قریب آتا ہے اور ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور وہ جلدی اس کو شکار کر لیتے ہیں. تو یہ باقاعدہ ریا کی شکل ہے کہ جو لباسی اعتبار سے ہے اور آدمی کی کیا ہے ظاہری کیفیت کے اعتبار سے جو اپنائی جاتی ہے. ریا قولی ریا ہوتا ہے, باتوں کا ریا, باتوں میں ریاکاری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی باتیں تو کر رہا ہے, تقوی, ورع, پرہیزگاری, خشیت, انابت, تواضع, عاجزی, انکساری, اور اس کی زندگی اس سے بالکل اپوزٹ ہے. لوگوں کے درمیان مجمع تو میں تو ایسے بولتا ہے کہ اس سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شاید دنیا میں کوئی ہو, اور اس کے احوال اور اعمال ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے بڑا دنیا طلب کوئی آدمی نہ ہو. یہ اظہار ہے. ہمارے یہاں اس وقت تقریریں, بیانات, وعظ و نصیحت کا دور ہے. آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں, مکاتب, مدارس اور کیا ہے دیگر اجلاس میں چلے جائیں, کوئی دن ایسا نہیں ہے جہاں یہ نہیں کیا جا رہا. لیکن صرف مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں مجمع کے لیے, میرے لیے نہیں. میں تو بالکل بری ہوں, ذمہ ہوں, اور میں تو اس کے اوپر پورا عامل ہوں. یہ ریا کی وہ قولی شکل ہے جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے.
اور بھی تقریباً محدثین نے لکھی ریا کی 10 شکلیں ہیں، ریا کی 10 شکلیں ہیں جو ہمارے درمیان جاری اور ساری ہیں، اور اس سے بچنا بہت زیادہ مشکل اور ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے عملوں کے اندر اخلاص عطا فرما۔ یہ اللہ سے مانگا جائے گا۔ اگر اللہ نے یہ توفیق نہیں دی تو آدمی اپنی نیت کو خالص نہیں کر سکتا، کہیں بھی ڈاپڑ ہو جاتی ہے۔ اتنا باریک معاملہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی عمل کیا اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، اب عمل ہو گیا، عمل کرنے کے بعد کسی لوگوں کو اس کے عمل کا معلوم ہو گیا، اب اگر وہ اس عمل پر خوش ہو رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا، دل کے اندر خوشی ہوئی ہے، اطمینان ہو رہا ہے، سکون ہو گیا کہ معاملہ حل ہو گیا، اب سب کو معلوم ہو گیا کہ جو ہے تہجد گزار آدمی، یہ سکون ہو گیا، تو یہ بھی ریا کی ایک قسم ہے جو ہمارے درمیان ہمارے اندر پائی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بہت ساری شکلیں ہیں باریک باریک، وہ اہل علم سے پوچھنا پڑے گا اور اپنے عمل کو درست کرنا پڑے گا، ورنہ منافقین کی صفت بیان کی الذین هم یراؤون کہ وہ دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ حدیث میں بڑے بڑے اعمال کے بارے میں بیان کیا کہ قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ یہ عمل ہمارے لیے نہیں کیے تھے، لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کو تو معلوم ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، ہمارے دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو معلوم ہے، جو جذبات موجزن ہوتے ہیں وہ اللہ کے علم ہے، تو اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا جس نے جان نچھاور کر دی ہو، بدن کو ٹھنڈی کر لیا تھا، اپنے بدن کے سارے خون کو بہا دیا تھا اللہ کے راستے میں، لیکن اس کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیوں کیا، وہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے تھا، تو کہا جائے گا میری رضا کے لیے نہیں کیا، اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور یہ کہا جا چکا، اب اس کا کوئی جواب تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ شہید کے بارے میں جو اتنا اونچے لیول کا عمل، اس لیے بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ اور اخلاص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی للمخلصین کہ اخلاص والے تو ہدایت کے چراغ، طوبی للمخلصین خوشخبری ہو اخلاص سے عمل کرنے والوں کے لیے، اولئک مصابیح الہدی یہ تو ہدایت کے چراغ ہیں، تتجلی عنہ کل فتنۃ ظلماء کہ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، وہ اخلاص والوں کی برکت سے ہوتے ہیں، ریاکاری والوں کی وجہ سے تو اور فتنے مزید برپا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہر عمل کو خالصتاً لوجہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔